السلام علیکم دوستو، میں آپ کو ہومیوپیتھک لور یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، ڈپریشن کی علامات کیا ہیں، ڈپریشن کی وجوہات کیا ہیں اور ڈپریشن کا علاج کیسے ممکن ہے۔ تو چلے بات کرتے ہیں ڈپریشن کے بارے میں۔ آج ہم آپ کو ذہنی جو صحت ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، جس کو حرف عام میں ڈپریشن یا مایوسی کہتے ہیں۔ آج کی بھاگ دوڑ والی زندگی میں ڈپریشن کی بہت زیادہ زیادتی ہو چکی ہے اور پوری دنیا میں 50 کروڑ سے زائد لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، جو کہ آن ریکارڈ ہیں، یعنی جو چیک ہو چکے ہیں یا جو ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے زائد لوگ جو ہیں جو ریکارڈ میں نہیں آئے یا جو خود کو چھپاتے ہیں۔ ڈپریشن چند ایک دماغی علامات کا نام ہے جو کہ 4 سے 6 ہفتے یا اس سے آگے کسی شخص میں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ خود کو دکھی محسوس کرنا بلا وجہ، یعنی کوئی وجہ بھی نہ ہونا اور خود کو دکھی محسوس کرنا، بنا کسی مطلب کے خود کو غلط محسوس کرنا، کہ گلٹ محسوس کرنا۔ تو یہ اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں یہ ڈپریشن کی علامات علامات ہیں۔ تو چلیں آج ابھی بات کرتے ہیں ڈپریشن کی علامات کی۔ تو ڈپریشن کی علامات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ خود کو تھکا ہوا محسوس کرنا، جسمانی کمزوری محسوس کرنا، خدشات محسوس کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، مستقبل کے خدشات کہ ایسا نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، بچے ایسے کریں گے، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو اس ٹائپ کی جو ہے وہ باتیں سوچنا، خود بھی بہت زیادہ مایوس محسوس کرنا، موڈ خراب رہنا اور اپنے آپ کو ورتھ لیس محسوس کرنا، خود کو بہت زیادہ انفیریٹی کمپلیکس جو ہے ان کے کمتر محسوس کرنا کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، جو کچھ ہوتا ہے مجھ سے غلط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کام کرنے کا دل نہ کرنا، بے شک وہ کام آپ کے لیے بہت ضروری کیوں نہ ہو، جو گھر کا بھی ہو سکتا ہے، آفس کا بھی ہو سکتا ہے، بزنس کا بھی ہو سکتا ہے۔ خود میں بہت زیادہ سستی محسوس کرنا، آپ کی امیدیں ختم ہو جانا، ہیلپ لیس جو ہے وہ محسوس کرنا، آپ کسی بھی چیز میں گلٹ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کو کچھ بول دیا ہو یا کر دیا ہو اور وہ بار بار آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے اسے بلا وجہ تنگ کیا۔ کوئی بات ایسی نہ بھی ہونا لیکن آپ کو وہ تنگ کرتا ہے کہ آپ نے بہت غلط کیا ہے۔ نارمل انسان کو کوئی بھی بات بولی جاتی ہے، لیکن جن کو ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ دل پر لے لیتے ہیں، بھولتے ہی نہیں، بے سکون محسوس کرتے ہیں، غصہ بہت جلد آ جاتا ہے، آپ کی نیند جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یا تو آپ بہت زیادہ سونے لگتے ہیں یا بہت زیادہ جاگنے لگتے ہیں، تو نیند کا کوئی پیٹرن نہیں رہتا۔ اکیلے رہنا پسند کرتا ہے، جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہوتا ہے، رونا اچھا لگتا ہے، خودکشی کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چند ایک علامات ہیں ڈپریشن کی۔ تو اس کی جو وجوہات میں سے سب سے جو مین وجہ ہے یہ جنیاتی یا موروثی جو وجہ ہوتی ہے، کہ جیسا کہ فیملی ممبر میں سے کسی کو ہو اور وہ جنیاتی طور پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کسی پہ مشکل حالات آ جاتے ہیں، گھریلو حالات آ جاتے ہیں، زندگی میں کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی چاہنے والا دور ہو جاتا ہے، کسی کی وفات ہو جاتی ہے، پیسے کی کمی جو ہے آج کل جو سب سے بڑی وجہ ہے ڈپریشن کی، کہ خود کو کمتر محسوس کرتا ہے۔ تو اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں یہ اس کی وجوہات میں شامل ہیں۔ تو اس کا جو علاج ہے، علاج وہ تقریباً 3 طریقوں سے جو ہے وہ ہوتا ہے، جس میں ایک سائیکو تھراپی ہے، نمبر 2 ادویات کا استعمال ہے، نمبر 3 جو انسان خود اگر اپنے ڈپریشن پہ قابو پانا چاہے تو وہ سماجی کام ہے، ایکسرسائز وغیرہ ہیں، ان کے ذریعے ڈپریشن پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں جو کچھ سماجی باتوں کی، کہ اپنی زندگی کی جو ہے ترتیب وہ تبدیل کریں، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کی ترتیب، کھانے پینے کی ترتیب، جس سے جو ہے آپ کا جو پیٹرن ہے وہ چینج ہوگا اور آپ کا ڈپریشن کم ہوگا۔ تو عبادت کریں، ورزش کریں، سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں،
کسی نہ کسی سے اپنی باتیں شیئر کریں، کیونکہ جو باتیں اندر رہ جاتی ہیں تو وہ بہت زیادہ انسان کو دکھی کر دیتی ہیں۔ جو اپنے دکھ سکھ کی جو باتیں ہیں وہ فیملی ممبر سے، کسی سے وہ کوئی ایسا ہو جس سے آپ شیئر کر سکیں، اس سے شیئر کریں۔ خود کو جو ہے قدرتی نظارے جو ہیں ان کے ساتھ جو ان کانٹیکٹ رکھیں، جیسے سورج طلوع ہونا اس کو دیکھیں، سورج غروب ہونا اس کو دیکھیں، جنگل، درخت، پہاڑ وغیرہ ان کو دیکھیں، پرندوں کی آوازیں سنیں، صبح جلدی اٹھیں۔ تو اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں ان پہ جو ہے آپ اگر عمل کرتے ہیں تو آپ کی جو ڈپریشن ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں ابھی ہم ہومیوپیتھک علاج کی۔ تو ہومیوپیتھی میں بہت ساری ادویات ایسی ہیں جو ڈپریشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو ہے میں چند ایک جو آپ کو بتاتا ہوں، جس میں سے اگنیشیا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ رونا آتا ہے یا کسی چیز سے زیادہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ ڈر کے بعد آپ کو کچھ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو اس میں اگنیشیا جو ہے یہ بہت زبردست میڈیسن ہے۔ دوسری جو ہے وہ نیٹرمیور ہے، یہ زیادہ تر کرونک ڈپریشن میں استعمال ہوتی ہے۔ تیسری جو ہے سیپیا ہے، یہ بھی ڈپریشن میں جو ہے بہت اچھا کام کرتی ہے، جیسے کوئی کام کرنے کو دل نہ کرنا، بہت زیادہ غصہ آنا، چاہنے والوں سے بھی لڑنا، بات نہ کرنا وغیرہ۔ جو نیکسٹ ہے وہ کالی فاس جو ہے، یہ اگر آپ کو نیگیٹو سوچتے ہیں، ہر وقت نیگیٹو سوچ آتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو نیند بھی نہیں آتی، تو ان جیسے جو علامات ہیں اس میں کالی فاس جو ہے وہ اچھا اثر کرتی ہے۔ تو ایک اور میڈیسن جو ہے ایسڈ فاس ہے، اگر آپ کو جسمانی کمزوری محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ غمگین اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے ایسڈ فاس جو ہے وہ بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ہومیوپیتھی کی بہت ساری جو میڈیسن ہیں وہ ڈپریشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور یہ تمام ادویات جو ہیں علامات کے مطابق جو ہے آپ کا فزیشین وہ آپ کو پرسکرائب کرتا ہے، تو خود ادویات لینے سے پرہیز کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کسی اچھے جو ہے ہومیوپیتھ سے مل کے اپنا جو ہے وہ ڈسکس کریں اور وہ آپ کو پرسکرائب کریں، اور اس کے بعد اپنی ادویات جو ہیں وہ استعمال کریں۔ شکریہ۔ نیکسٹ آپ کے لیے اچھی کوئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔